المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگی کہ قافلہ روانہ ہو جائے پھر رکے گا کافی وقت کے بعد، اس لیے مناسب یہی ہے کہ قافلہ روانہ ہونے سے پہلے میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ قضائے حاجت کے لیے گئی اور کچھ دور گئی، وہاں ان کا گلے میں ایک ہار تھا سیپیوں سے بنا ہوا، وہ بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریہ لیا، اس کا داغا ٹوٹ گیا اور وہ موتی جو اس کے اندر سے ہو گئی۔ عرب کا علاقہ آپ کو معلوم ہے کہ ریت، اسی ریت میں وہ سیپیاں گم ہو گئی، وہ موتی گم ہو گئی۔ تلاش کرتی رہی واپس آئی تو قافلہ چل گیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں قافلے کے پیچھے جاؤں تو پر معلوم نہیں قافلہ کس راستے سے گیا، ادھر ہی اسی جگہ پر بیٹھ گئی کہ لازمی بات ہے ان کو جب معلوم ہو جائے کہ قافلے میں جس کجاوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اس کجاوہ خالی آ رہا ہے، کچھ وقت کے بعد جب سورج طلوع ہو چکا تھا کافی، صفوان بن معطل یہ قافلے کے پیچھے جا رہا تھا کہ قافلے سے کوئی چیز گری ہوئی ہوگی اس کو اٹھا کر قافلے والوں کو دے دینا، یہ اس کا کام تھا۔ دیکھا دور سے کہ ایک عورت ہے اور سوئی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر 13 سال تھا، آنکھ لگ گئی تھی تو زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئی۔ صفوان بن معطل نے وہاں اپنا اونٹ بٹھایا اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے خدا کی قسم ان سے بہترین آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہاں اونٹ بٹھایا اور خود چہرہ دوسری طرف پھیر دیا اور پھر میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی تو اس نے مہار پکڑا اور سامنے کیا۔ خدا کی قسم جب تک قافلے والوں تک اس نے مجھے پہنچایا نہیں تھا، پیچھے دیکھا بھی نہیں۔ پر میں مردوں میں نے اتنا باحیا آدمی کوئی نہیں دیکھا، اتنا پرہیزگار اور اتنا متقی میں نے قافلے تک پہنچایا۔ منافقین کو بات مل گئی، خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھے، بہت بڑے منافق تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک دامن بیوی کے اوپر تہمت لگایا۔ اسی تہمت میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی تھے، ہجرت کر چکے تھے، غریب نادار تھے، وہ بھی اسی کے زد میں آ گئے۔ حضرت حسان جو شاعر اسلام تھے وہ بھی انہیں کے باتوں میں آ گئے، اور حمنہ بنت جہش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی، وہ بھی انہیں کے زد میں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خدا کی قسم مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن ایک دن میں قضائے حاجت کے لیے نکل رہی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا تو میرے ساتھ جو عورت تھی وہ کہنے لگی مصطح ہلاک ہو جائے۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں، تو اس نے مجھے سارا واقعہ سنا۔ کہا بس میں جس کام کے لیے جا رہی تھی وہ کام مجھ سے بھول گیا اور واپس نہیں۔ گھر آ کر مجھے رونے کے علاوہ اور کچھ کام ہی نہیں تھا، بس روتے رہی۔ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا، حضور مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے میکے جانا چاہتی تھی۔ حضور نے فی الفور مجھے اجازت دی۔ کہا یہ بات میرے لیے اور ناگوار محسوس ہوئی۔ بہرحال
وہاں گھر والوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ سے کوئی ایسا واقعہ سرزد ہوا ہے تو آپ توبہ کرو. یہ باتیں میرے لیے باعث غم بنتی جا رہی. کہا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور ان پر وحی کے کچھ اثرات ظاہر ہوئے اور وحی یہ نازل ہوئی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت باندھتے ہیں, بہتان باندھتے ہیں, عصبۃ منکم ایک گروہ ہے تم میں سے, لا تحسبوه شرا لکم اپنے حق میں ان کو برا مت سمجھو, بل هو خیر, بلکہ وہ اعتبار انجام کے بہتر ہے تمہارے لیے. لکل امرئ منہم, ہر آدمی کے لیے وہ ہے مکتسب جو اس نے کمایا من الاثم گناہ میں سے, والذی وہ آدمی تولى کبرہ جو اس کی سرپرستی کی ہے منہم ان میں سے, لہو عذاب عظیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے. لولا اذ سمعتموہ, کیوں نہیں مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی. ظن المؤمنون, گمان کرتے مومنون لوگ, مومنیں عورتیں, بانفسہم اپنے جانوں کے بارے میں خیرت کہتے, وقالوا اور کہتے ھذا افک مبین, یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ جل جلالہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفائی کے بارے میں قرآن میں مکمل 2 رکوع نازل کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ مکمل پر بات نازل ہو چکی اور پورے 2 رکوع میں حضرت عائشہ کی مکمل طور پر صفائی بیان ہوئی. قرآن میں سب سے زیادہ صفائی حضرت مریم کی بیان ہوئی اور مریم کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ صفائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان ہوئی. ان کے پاک دامنی اللہ جل جلالہ نے مکمل 2 رکوع میں بیان کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے سوچ کی بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ جل جلالہ میرے پاک دامنی میں 2 رکوع نازل کرے. میں تو یہ بات سمجھ رہی تھی کہ شاید خواب میں اللہ جل جلالہ بتلائے, لیکن اللہ جل جلالہ نے قرآن نازل کرنے جو قیامت کی صبح تک لوگ پڑھتے رہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان. اللہ اکبر. جب یہ پاک دامنی کی مکمل آیت نازل ہو چکی تو اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ ابو بکر صدیق کے خالہ زاد تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے. غریب تھے تو ابو بکر صدیق نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا. چونکہ ابو بکر صدیق سے ناراض اس بات پر ہوئے کہ منافقین نے جو بات پھیلائی تھی آپ نے منافقین کا ساتھ کیوں دیا, نہ آپ نے رشتہ داری کو دیکھا, نہ اس بات کو دیکھا کہ میں نے زندگی بھر آپ کے ساتھ احسانات کیے. کسی بات کو بھی آپ نے ملحوظ نظر نہیں رکھا اور انہیں کے ہاں میں ہاں ملایا. تو قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں مصطح کی کسی قسم کی مزید تعاون اس کے ساتھ نہیں کروں گا, مزید کسی قسم کے تعاون ان کے ساتھ نہیں کروں گا. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا يَأْتَلِ قسم نہ کرے اولو الفضل بزرگی والے منکم تم میں سے وسعت اور دنیاوی گنجائش والے ان اس بات میں یؤتوا أولی القربى کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دے, والمساکین مسکینوں کو دے, والمہاجرین مہاجرین کو دے, فی سبیل اللہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے. ولیعفوا چاہیے کہ دل سے ان کو معاف کرے, ولیصفحوا زبان سے ان کو معاف کرے. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ جل جلالہ تم کو معاف فرمائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر فی الفور کہنے لگے بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان یغفر لنا, کیوں نہیں ہے ہمارے رب, ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھایا تھا, لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا اگر کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے پھر وہ تعاون بند کر دے, ضروری نہیں کہ وہ کسی کو دے گا, لیکن ایک فضیلت والے آدمی کے لیے جس کا نام صدیق ہے, اتنا اونچا اس کا مقام ہے, اس کے لیے یہ مناسب نہیں. اس کے لیے تو مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے درگزر کرے. اے ابو بکر صدیق
آپ کے شان یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی غریب کو دیتے تھے, کسی فقیر کے لیے آپ نے وظیفہ مقرر کیا تھا اور وہ وظیفہ آپ بند کریں. یہ آیت اگرچہ ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہو چکی ہے, لیکن یہ عام مومنین اور عام مسلمان کوئی بھی مسلمان اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ یا غیر رشتہ دار کے ساتھ پہلے کوئی تعاون کرتا تھا, اب کوئی رنجش تھوڑی سی پیدا ہو گئی. حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی, منافقین کی باتوں میں آئے, اس پر حد قذف جاری ہوا. پھر قرآن میں بھی نازل ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو معاف کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات مکمل طور پر 2 رکوع میں اللہ جل جلالہ نے بیان کر دی.